تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر اچھے طریقے سے درود پاک پڑھے، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے، تو اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ پروگرام سبق کا آموز خبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابراہیم اتاری آپ ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہیں۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کون کون سی خبریں شامل کر رہے ہیں۔ جی، پتنگ بازی کا شوق ایک جان نکل گیا، 7ویں جماعت کا طالب علم کرنٹ لگنے سے جان سے گیا، دلہن نے مذاق ہی مذاق میں پستول کی گولی نگل لی، پرواز کے دوران پائلٹ اور اس کا کو پائلٹ سوتے رہے، ملزمان نشہ آور چائے پلا کر ڈرائیور سے رکشہ اور دیگر سامان لے اڑے، دنیا بھر میں موٹاپے کا شکار افراد کی تعداد 1 ارب سے تجاوز ہو گئی، جائیداد کے لیے دادا کو قتل کر کے بیرون ملک فرار ہونے کی کوشش کرنے والا ملزم پوتا ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا گیا، وہ اپنے 3 بچوں سمیت خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا لی، اس کی 2 بیٹیاں اور بیٹا جھلس کر شدید زخمی ہو گئے۔ یاد رکھیے، کہا جاتا ہے سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین تدان۔ انسان کو چاہیے کہ اچھے کام کرے تاکہ اس کا نام بھی اچھا ہو، اس کا مقام بھی اچھا ہو، اس کی عزت بھی بہتر ہو، اور وہ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دید متین کی روشنی کے سائے میں بھی عزت والا بن جائے اور کل قیامت میں بھی باعزت بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ پہلی خبر ہم اپنے پروگرام کے اندر شامل کر رہے ہیں، پتنگ بازی کے حوالے سے یہ خبر ہے، بڑی افسوسناک خبر ہے، آئیے دیکھیے۔ سرگودا پتنگ لوٹنے کے چکر میں والدین کا اکلوتا بیٹا اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی جان سے گیا۔ سرگودا میں پتنگ بازی کا شوق ایک جان نکل گیا، 7ویں جماعت کا طالب علم والدین کا اکلوتا بیٹا اور 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی پتنگ لوٹنے کے چکر میں کرنٹ لگنے سے جان سے گیا۔ لڑکا پتنگ لوٹنے کی کوشش میں بجلی کے کھمبے میں پھنس جانے والی پتنگ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کرنٹ لگنے کے باعث انتقال کر گیا۔ ریسکیو اداروں نے کھمبے سے لاش اتار کر ورثاء کے حوالے کی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہیں یہ پتنگ کی ڈور کسی کا گلا کاٹ رہی ہے، کہیں کسی کا ہاتھ زخمی کر رہی ہے، اور یہی ڈور کہیں کسی کی موت کا باعث بھی بن رہی ہے۔ موت کا باعث کس طریقے سے بن رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ایک خبر ہے کہ کرنٹ کسی کو لگا اور پھر اس کو جو بچانے کے لیے گیا کیا ہوا، آئیے یہ بھی دیکھیے۔ راولپنڈی پتنگ کی دھاتی ڈور نے حافظ قرآن نوجوان کی جان لے لی۔ سابق ایم پی اے اعجاز خان جازی کے بھتیجے 17 سالہ حافظ قرآن اسامہ خان بچے کو بچانے کی کوشش میں دھاتی ڈور کے ذریعے کرنٹ حافظ اسامہ کو لگا اور دم توڑ گئے۔ ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو، ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو۔ میرا نام محمد علی خان ہے، اسامہ خان چاچا زاد بھائی۔ ٹرانسفارمر میں گڈی کی ڈور ٹھیک ہے لگی جا کر، تو اس کے ماموں کے چھوٹے بیٹے کو اس تار نے پکڑا، اٹھایا، جوتی بھی اس نے نہیں پہنی، ننگے پاؤں، اس نے اس کو تو سائڈ پہ کر دیا، لیکن اس کو وہ تار آ کر ایسی حساس جگہ پر لگی کہ جو ان سی دل کی نس ہوتی ہے، تو بس موقع پر ہی میرا بھائی دم توڑ گیا۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمائیں گے شاہ صاحب؟ عبرت ہے اور ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پہلے تو یہی بات کہی جائے گی کہ جو پتنگ بازی ہے اس کے جو نقصانات ہیں وہ ہر سال پہلے سنا کرتے تھے، اب ہر سال نہیں ہے، اب سال میں یہ یوں آپ سمجھ لیں کہ یہ نحوست سال کے مختلف دنوں کے اندر پھیل گئی ہے۔ پہلے تو ایک موسم ہوتا تھا اور اس موسم میں یہ کام کیا کرتے تھے، وہ بھی جائز نہیں ہے، وہ بھی درست نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ ہم سب کو اسے محفوظ فرمائے۔ یا خاص طور پر بری صحبتیں اور والدین کے حوالے سے بھی ہم ضرور سی بات کریں گے، یہ کہ جو ہے وہ اپنے بچوں کی کس صحبت میں بیٹھے ہیں وہ بچے، اس کا جائزہ لیا جائے۔
اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ پتنگ کوئی اور کام کر رہا تھا اور اڑا کوئی اور رہا تھا، پھر وہ اس میں الجھا اور بچانے والا بھی اپنی جان سے گیا. یعنی گویا اس نے، اڑانے والے نے، جو بھی پتنگ بازیاں کرتے ہیں، میں جنرل بات کروں گا اس میں، تو وہ نہ صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یعنی گناہ کا کام تو کر ہی رہے ہیں، فضول کام کر رہے ہیں، پیسے کا ضیاع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو انوالو کر رہے ہیں تکلیف دینے میں اور اذیت پہنچا رہے ہیں. اور جیسا کہ دیکھا کہ جو ہے وہ پتنگ لوٹنے والے، اسی طرح بعض جگہوں سے پتنگ کو نکالنے والے، پتنگ اڑانے والے، یہ سب اس میں شریک ہو جاتے ہیں. اور پھر جن کے پاس جا کر پتنگ، جن کے گھر میں آپ پہنچ گئی، وہاں کودتے ہیں لوگ. جی ہاں، پتنگ لینے کے لیے ان چھتوں پر کودا جاتا ہے اور وہ بھی حادثات کا بعض اوقات شکار ہو جاتے ہیں. تو حالانکہ جو ہے وہ مسلمان تو نہ خود جو ہے وہ تکلیف پہنچاتا ہے اور نہ تکلیف اس طرح کی لیتا ہے وہ بلا وجہ کی، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالتا. حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ ایک صدقہ ہے جو تم خود پر کرو گے. تو اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اور جو ہے وہ مسلمانوں کو بھی ہلاکت سے بچانا ہے. مجھے ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا جی کہ وہ ایک گندم کے کھیت سے اپنے ہمراہیوں کے ساتھ گزر رہے تھے، تو ان کے جو اصحاب تھے اس میں سے ایک صاحب نے گندم کی بالی کو چھوا اور پھر ہاتھ اٹھایا. بزرگ یہ منظر دیکھ کر اسے فرمایا کہ تم کھیت کے مالک کے پاس چلے جاؤ اور اس معاملے کو معافی مانگ لو، اس معاملے کی. کہ یہ بالکل چھوٹا سا عمل تھا، یعنی گندم کی بالی کو چھوا تو ہمارے طور پر، ہمارے ذہن میں تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ جناب یہ بھی کوئی ہم غلط کام کر رہے ہیں. اچھا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا چھیڑنے کی، مختلف لوگوں کی چیزیں جو چھیڑتے رہتے ہیں، اور یہ عادت بچوں میں بھی صلاحیت کر جاتی ہے بعض اوقات. تو انہوں نے کہا حضرت گندم کی بالی تو اسی طرح موجود رہی، میں نے کیا نقصان پہنچایا؟ آپ نے فرمایا اگر کئی لوگ یہاں سے گزرے اور سب یہی عمل کرتے رہیں تو اس کی فصل کا کیا حال ہوگا؟ اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا جا کر تم معافی مانگو، جب تک اگر معافی نہیں مانگو گے میں تم سے کلام نہیں کروں گا، صحبت میں نہیں بیٹھنے دوں گا آپ کو. یہ بزرگوں کی سوچ تھی کہ مسلمانوں کی اشیاء کو، گاڑی کھڑی ہوتی ہے جناب، بعض اوقات چابی سے گاڑی پر نشان لگا دیتے ہیں، اذیت، اسی طرح گاڑی کے آگے گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں. تو مسلمان اذیت دینے والا نہیں ہوتا، اور یہ تکالیف بسا اوقات جو ہے بڑے برے حادثے کا سبب بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مسلمان والی کیفیات و صفات ہمیں عطا فرمائے، اور جو ہے اس کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کو ضرور اس پر غور کرنا چاہیے. والدین کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہے اپنے بچوں کی کن صحبتوں میں وہ بیٹھ رہے ہیں اس پر نظر رکھنی چاہیے. درست فرمایا، بڑی اچھی بات فرمائی آپ نے. شاہ صاحب، کچھ کام ہیں ان پر اگر بندہ غور کرے تو اس میں کچھ پازیٹیو پہلو نکلتے ہیں، کچھ نیگیٹو پہلو نکلتے ہیں. یہ جو پتنگ بازی ہے اس کو ہم نے بھی اپنے بچپن میں ایک سرسری نگاہ سے جو ہے وہ دیکھ رکھا ہے. تب کی بات کر لیں، اب کی بات کر لیں، یعنی یہ تو سراسر ایک ایسا کام ہے کہ جو برائیوں کا ہی مجموعہ ہے. گالیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں، یعنی آپس میں پتنگیں اڑا رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ معاملات جو ہے وہ کر رہے ہیں، گالیاں جو ہے وہ دے رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں. اچھا، پھر لوٹنے والے یہاں تو کراچی میں تو میں نے یہ نہیں دیکھا، لیکن پنجاب ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں کیا ہے، دیہات میں اگر آپ دیکھ لیں تو انہوں نے کیا کیا، اپنے اپنے حساب سے وہ بانس بنائے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو ہے وہ جھاڑ جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اس کو لوٹتا ہے، دوسرا اس کے اوپر وہ مارتا ہے، وہ پتنگ کیا ہو جاتی ہے، وہ پھٹ جاتی ہے. یعنی پتنگ جو چیز اصل تھی وہ کیا ہو گئی، ہاتھ ہی نہیں آئی، ضائع ہو گئی، ضائع ہو گئی. اچھا، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان دونوں میں کیا ہو جائے گی؟ لڑائی ہو جائے گی. یہ اس طرح کے جو ہے معاملات ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر اس کے پیرلر دیکھیں، اخلاقیات جو ہے یہ تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ زبان ہے، گفتگو ہے، یہ خراب ہو رہی ہے. مطلب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ برائیوں کا مجموعہ ہے. ایسی بات، صرف پتنگ بازی نہیں ہے. جی ایسی بات کہ بھئی وہ ایک جو ہے وہ پتنگ خرید لی یا پتنگ لوٹ رہے ہیں، اذیت بھی پہنچا رہے ہیں دوسروں کو، خود اپنے اخلاق بھی تباہ کر رہے ہیں، بدنگاہیاں بھی ہو رہی ہیں، گانے بازی بھی چلی ہیں. اب یہ فیشن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ یہ گندا فیشن جس کی وجہ سے جو ہے کئی مسلمانوں کی جانیں جا رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مال بھی تباہ ہو رہا ہے، اخلاقیات بھی تباہ ہو رہے ہیں. یعنی ایک عمل ہے بظاہر، مگر اس کے اندر کئی برائیاں مزید انکلوڈ ہو گئی ہیں. جی ہمارے پاس کچھ کالز بھی ہیں، ان کو بھی لیتے ہیں. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے. اب میں نے شاہ صاحب سے پوچھنا ہے کہ اس کا سد باب کیسے ہوگا، اس کو جو ہے وہ روکا کیسے جائے.
اور اس برائی کے آگے بند باندھنے میں ہم اپنا کس طریقے سے کردار ادا کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، لیکن ابھی آئیے کال لیتے ہیں۔ پتنگ بازی کے نقصانات ہیں، درست بات ہے، مگر نوجوانوں کو کوئی کام تو چاہیے نہ کرنے کے لیے۔ اب آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں؟ جی اب دیکھیں سلمان بھائی، یہی کام رہ گیا مطلب اب وقت گزارنے کے لیے کام بہت ہیں۔ والدین کی خدمت کریں، پڑھائی کریں، علم دین حاصل کریں، جو ہے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور جو ہے وہ ایسا علم سیکھیں جو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ہو۔ بہت سارے کام ہیں، لوگ کورسز کر رہے ہیں اور جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی ذہانت کو بڑھا رہے ہیں۔ تو اب تو جو کام والے لوگ ہیں وہ ان کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو جو فارغ ہیں اب فراغت کے اندر بھی یہ کام تھوڑی کرنا ہے۔ ایسا کھیل کھیلنا جس سے مسلمانوں کو اذیت پہنچے، یہ کب درست ہو سکتا ہے؟ خود کو بھی اذیت پہنچ رہی ہے نا جی۔ دیکھیں پیسے کا بھی، پیسہ بھی بندہ اپنا اس کام میں لگا رہا ہے، کس کام آئے گا؟ نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آیا۔ شاہ صاحب مدنی قافلے میں سفر کر لیں، کام دیکھیں کرنے کے کام آپ اگر فہرست بنائیں تو دعوت اسلامی کا پورا دینی ماحول ہے اور اس کے اندر الحمدللہ جو ہے وہ 12 دینی کام ہے، یہ بندہ جو ہے وہ کرنے والا بنے، مدنی قافلے میں سفر کرے، اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، فضائل نماز کورس کر لے، آپ دیکھیں کتنے کام ہیں کرنے والے۔ اچھا معاملہ یہ ہے نا کہ جب یہ کریں گے نا تو آپ کہیں گے 24 گھنٹے میرے لیے کم ہو رہے ہیں، جیسے ہم یہ فرماتے ہیں کہ 26 گھنٹے کا بھی دن و رات ہونا تو میرے لیے کم ہے۔ تو کرنے والوں کے لیے کام بہت اور نہ کرنے والوں کے لیے بہانے بہت۔ بس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بری صحبت سے بچائے، اور اس طرح کے جو ہے وہ خیالات دل میں آنا، آپ نے کئی ایک لوگوں کی ترجمانی کی ہے، واقعی یہی باتیں سلمان بھائی بعض والدین کو بچے راضی کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ جناب بس، اور پھر بعض والدین یہ اجازت دے دیتے ہیں چلو یار بچہ ہے کوئی بات نہیں نا، اب یہ اسی طرح بائک لے کر چلا جائے، لائسنس نہیں ہے اس کے پاس، عمر نہیں، چلو ٹھیک جائے گا، 2-4 جگہ اس کو لائے، یہ اب بات معاشرے میں عام ہو رہی ہے، 2-3 جگہ ایکسیڈنٹ کر دے گا نا پھر سیکھ جائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں 2-3 جگہ گاڑی کو مار دے گا، پہلے گاڑی ایسی لے لی جائے چھوٹی سی تو 2-3 ڈینٹ لگ جائیں گے۔ آپ 15 سال 16 سال کے بچوں کو آپ بائک دیں گے اور اس طرح کے بچوں کو آپ پیسے دیں گے، وہ پتنگ بازی میں اسی طرح بہت سارے ایسے فضول کاموں کے اندر جب اپنا وقت استعمال کریں گے، اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے اور دوسروں کو بھی۔ تو ایسا کام نہ کریں، کرنے کے کام کریں ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے شہد اور ایک ہے زہر۔ شہد کی اپنی تاثیر ہے، زہر کی کیا ہے؟ اپنی تاثیر ہے۔ اب بندے کا کھانے کا کسی کا جی چاہے، شہد تو ہے نہیں زہر ہے، تو بندہ بولے ارے یار کیا کریں، کھانے کا جی چاہ رہا ہے، اجی کچھ تو کھانا ہے، چلو زہر ہی کھا لیتے ہیں۔ کوئی کھائے گا؟ نہیں کھائے گا نا، کبھی نہیں کھائے گا۔ تو جس طرح ہم زہر نہیں کھا رہے کہ یہ ہماری زندگی کو نقصان دے گا، تو ایسے ہی وہ کام جو ہمارے اخلاقیات کو جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں، جو ہمیں دینی اعتبار سے جو ہے وہ اخروی نقصانات کا شکار کر رہے ہیں، دنیاوی نقصانات کا شکار کر رہے ہیں، تو وہ کام بھی ہم نے نہیں کرنے۔ باؤنڈری ایک ہمیں چاہیے شاید ہم اپنی بنا لیں، اور بڑی پیاری باؤنڈری ہے، دین اسلام کی باؤنڈری ہے۔ جس کام کے ملنے کی اجازت شریعت مطہرہ کی طرف سے مل رہی ہے اس کو ایڈ کر لیا جائے، اور جس کو کرنے سے روکا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو اگر بندہ بچانے کا ذہن بنا لے تو یہ ایک بڑا زبردست پرنسپل جو ہے وہ سیٹ ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اور جو شریعت میں اجازت جن چیزوں دی گئی ہے اس میں ہمارے فوائد ہی ہیں، اور جن کو روکا گیا ہے، اچھا کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں بسا اوقات بھی سوچ رہا ہوتا ہے یہ میں کام کر لوں گا نا، تو وقتی طور پر اس کا نقصان نظر نہیں آ رہا ہوتا، صحیح، مگر اس کے بعد اس کے بھیانک نتائج ملتے ہیں۔ ایسی بات تو یہ کہ بس شریعت نے جن کاموں کی اجازت دی ہے وہ کام ہم کریں، ہم پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں، یاد رکھیے گا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہمیں ارشاد فرمائے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ تو ہمارے لیے نمونہ ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشادات فرمائے، جو اللہ والوں نے ہمیں بیان فرمائے، اگر وہ کام ہم کرتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہ دل مائل بھی نہیں ہوگا اس طرف۔ اب یہ پتنگ بازی بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی انہوں نے کبھی زندگی میں ڈور ہاتھ میں نہیں پکڑی ہوگی، صحیح، کئی ایسے انہوں نے پتنگ ہاتھ میں، اور وہ لوگ بعض ہو گئے تو یار یہ کیا آپ کی لائف ہے، یہ لائف میں مزہ اسی میں ہی تو ہے جو اللہ اور رسول کی اطاعت میں گزر جائے، واہ واہ واہ، اللہ اس میں کامیابی عطا کر دے، اور یہ اچھی صحبت سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ محبت بھرا ماحول مل جائے گا تو لذت اور اس کی چاشنی اس سے وہ بندہ دور نہیں ہوگا، اس کو مزہ اور لذت ہی اسی میں آئے گی۔ یا مرحبا، صحبت صالح تو راہ صالح کنت، مرحبا، اللہ برکت عطا فرمایا آپ کو۔ اپنے ہاتھ میں تسبیح رکھیں، کیا کریں؟ تسبیح ہاتھ میں رکھیں، اللہ کا ذکر زبان پر رکھیں، بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ پتنگ بازی سے بہرحال اپنے آپ کو بچائیں۔ اس میں بند باندھنے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون بنیادی کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پہلے تو والدین کا بھی ہے،
مرحبا. اور والدین نے نظر رکھنی ہے کہ میرے بچے کہاں بیٹھ رہے ہیں، کس صحبت میں بیٹھ رہے ہیں. بعض اوقات بعض گھرانوں میں پیسوں کا جو معاملہ ہے نا، جی. کیونکہ دیکھیے یہ سب شوق جو ہیں بغیر پیسے کے پورے نہیں ہوں گے. ایسی بات ہے. بڑے کھلے پیسے ہوتے ہیں جناب. جی. بچوں کو بڑی آزادی ہے. اب جو ہے وہ اتنے پیسے دیے جا رہے ہیں. جب بچہ آزاد ہے تو جب آزاد ہے تو پھر وہ آزادی والے کام کرتا ہے. جب پیسے کی فراوانی ہے اس کے پاس، تو یہ ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جن کو والدین خرچی دیتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اچھا اب جو خود اس لائق ہو گئے ہیں، کما رہے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ آزاد ہو گئے. تو سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری بھی اس میں مجھے نظر آ رہی ہے کہ والدین اپنے بچوں کو ان صحبت میں اور اس کے متعلق بیان بھی کریں کہ اس کی خرابیاں کیا ہیں. جو بات آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا جو خبریں یہاں چل رہی ہیں، ممکن ہے وہ بچے یہاں نہ دیکھ رہے ہوں. تو اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں اس کی پوسٹیں آتی ہیں دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کے پیجز پر، وہ بچوں کو آپ فارورڈ کریں، وہ دکھائیں کہ دیکھیں یہ کام کرنے سے کتنا نقصان مسلمانوں کو پہنچ رہا ہے، اور وہ باتیں بیان کریں جو احادیث میں مسلمانوں کو تکالیف دینے کے متعلق بیان کی گئی ہیں. جی. تو وہ جب باتیں بیان کریں گے تو اچھا ماحول کریٹ ہوگا، اور خوف دلائیں بچے کو اور شوق دلائیں. اس طرح کی گیدرنگ نہیں ہوتی. بسا اوقات بچہ گھر میں آیا ہے تو وہ اپنے موبائل میں ہے، والد اپنے موبائل میں ہے، وقت پورا ہو گیا جناب، اب جاب کا وقت پورا ہو گیا، اب سونے کا وقت پورا شروع ہو گیا. تو اب یہ ایسی بیٹھک ہوگی نا آپ کی، تو اس میں کچھ باتیں آپ کوئی نہ کوئی موضوع لے لیں. جب ایسا موضوع چھیڑیں گے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے نتائج آپ کو ملیں گے، آپ کو ضرور. تو یہ خیال کریں. اسی طرح جو مجھے سن رہے ہیں جو خود سمجھنے کے بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، تو یہ غور کریں کہ میرا یہ عمل پتنگ بازی کئی ایک کی جان ضائع کر سکتا ہے اور کئی ایک کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے. دیکھیں آپ نے کہ کرنٹ کی صورت سے بھی جان چلی گئی، اور سالانہ اگر ہم اس کا ریکارڈ نکالیں تو اس ریکارڈ میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کروڑ ہا روپے اس میں ضائع ہوتے ہیں، جانیں بھی جاتی ہیں، وقت کا بھی ضائع ہوتا ہے. جس طرح بیان کیا گیا کہ اخلاقیات بھی تباہ ہوتے ہیں. تو یہ ایک گناہ سے، ایک چیز کو، ایک کھیل کھیلنے کو تھوڑی سی لذت حاصل کرنے کے لیے آپ بہت سارا اپنا نقصان کرتے ہیں. اس سے توبہ کیجئے، بچیے اور ایسے کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو. دھاتی ڈور بنانے والوں کو کوئی مشورہ دیں گے کہ جو اس طرح کی کام کر رہے ہیں، پتنگیں بیچ رہے ہیں، یہ بیچنا ہی ہے، کوئی اچھی چیز بیچ رہے ہیں بھیا؟ ایسا ہی ہے کہ جو وہ بیچ رہے ہیں، یوں آپ سمجھ لینا کہ وہ ایک ایسی چیز تیار کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں. جی. لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں. لوگ روڈ کے ایکسیڈنٹ میں، پتنگ لوٹنے کے چکر میں، یا کرنٹ کی صورت میں، یا جو ہے وہ چھتیں پھلانگنے کی صورت میں ہلاک ہو رہے ہیں. کوئی اور کام کریں. اللہ نے آپ کی جو روزی لکھی ہے نا وہ آپ کو ملے گی. مرحبا. بالکل ملے گی. جو ایک دانہ بھی آپ کے مقدر میں لکھا ہے، کھائے بغیر آپ دنیا سے جائیں گے نہیں. تو حرام کام کرنے سے بچیں. ایسے کام اور ایسے روزگار میں برکت بھی ہو ہی نہیں سکتی. آپ جو حرام کام کے ہیں اس میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی. ظاہری طور پر آپ کو پیسہ نظر آئے گا مگر وہ کبھی بھی برکت والا نہیں ہوگا. تو یہ لوگ بنانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، ان تمام لوگوں کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. جب بنے گی نہیں، جب بکے گی نہیں، اور جو ادارے ہیں ان کو بھی توجہ کرنی ہوگی کہ اپنی ڈیوٹیوں کو پورا انجام دے کر ایسے مقامات کو بالکل سیل کروائیں، بند کروائیں، تاکہ وہاں اس طرح کی سیل نہ ہو. تو جب سیل نہیں ہوگی ظاہر ہے کہ لوگوں کے پاس پتنگیں ہوں گی نہیں تو اڑائیں گے کیسے پھر وہ. مرحبا. شاہ صاحب